بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کرے۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں، لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا، اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں، دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنائے وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔